ایک زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا۔ کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو شاہی پہلوان کا خطاب ملا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور و ناتواں اجنبی شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کریں۔ بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے استفسار کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ بزید ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پراسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا تھا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا ہجوم موجود تھا۔ بادشاہ وقت اراکین سلطنت کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر برجمان ہو چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پراسرار شخص کی منتظر تھی جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، تاہم لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ با لمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں، لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتے، اجنبی نے آہستہ سے جنید کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ جنید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بہرحال کشتی کا آغاز ہو گیا۔ اجنبی شخص اور جنید پہلوان نے آپس میں پنجہ آزمائی شروع کر دی۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ بوڑھے میں لگتا تھا کہ جوانی لوٹ آئی ہے۔ پینترے بدلے جا رہے تھے۔ داؤ پیچ کے مظاہرے جاری تھے۔ ہجوم کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے۔ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ جنید چاروں شانے چیت پڑا تھا اور بوڑھا شخص سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور لوگوں نے ضعیف فاتحہ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتحہ لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ ضعیف فاتحہ پہلوان بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنے مسکن کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانے سن رہا تھا۔ ضعیف پہلوان کو شاہی دربار سے مکمل انعام و کرام ادا کر دیا گیا، تاہم بادشاہ وقت کو جنید کی بوڑھے سے شکست ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ وقت نے جنید پہلوان کو بلا بھیجا اور شکست کے بارے میں استفسار کیا۔ جنید، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اپنے شاہی وقار اور عظمت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ کیا تم بک گئے تھے؟ جنید بغدادی خاموش رہے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں سچ بولنے کا حکم دیا۔ جنید بغدادی نے شاہ سے دستے بدست عرض کی، جناب والا،
میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں مگر کچھ نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ تاہم بادشاہ نے سختی سے حکم کیا سب سچ بیان کیا جائے۔ جنید پہلوان نے عرض کی، ہاں حضور، میں جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اپنے شاہی وقار کو پاش کیا ہے، مقابلے میں ہار کر جو بے عزتی کا سودا کیا ہے اس کے سامنے بڑے بڑے رتبے ہیج ہیں۔ آج سے پہلے اتنا قابل فخر سودا کبھی نہیں کیا۔ یہ تو بہت ہی سستا سودا کیا ہے کہ جس کا منافع شمار سے باہر ہے۔ مجھے اپنی ہار پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بادشاہ نے تفصیل سے تمام روایات سنانے کا حکم دیا۔ جنید گویا ہوئے کہ مقابلے سے قبل بوڑھے پہلوان نے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا تھا جس نے میرے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا تھا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں۔ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی۔ رسول زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے میرے جگر میں اتر گئے۔ میرا دل گھائل اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی چپ لگ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے جنید کو رخصت ہو جانے کا کہہ دیا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں گناہ گار ہوں، اس قابل کہاں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا کریم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے نپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموز کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں سما چکی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔